الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھیے السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيد المرسلين آواز بلند پڑھیے والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ جل وعلا کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے خلاق کائنات میری زبان پر کلمہ الحق جاری فرمائے اور ہمیں جو قابل عمل باتیں ہوں مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اور انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین مبعوث فرمائے، جو اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے علاقے میں آ کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کرتے رہے، ایک خدا کی طرف لوگوں کو خیال جو ہے وہ مبذول فرماتے رہے۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے تجھے سارے زمانوں کے لیے بھیجا، کسی بستی یا کسی علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ اور ساری اللہ تعالیٰ نے بات یہاں پر آ کر ختم کر دی، محبوب جن جن کا میں خدا ہوں ان کا تو مصطفیٰ ہے۔ اللہ۔ اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 63 سالہ مظاہری زندگی گزارنے کے بعد قانون قدرت کے تحت اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے
پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت تیار فرمائی تھی. ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک سارے کے سارے صحابہ اکرام رضوان. پھر یہ ذمہ ان لوگوں نے اپنے قدموں پر اٹھایا اور اپنے اپنے وقت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے. جب یہ سلسلہ آہستہ آہستہ اس دار فانی سے مفقود ہوا، پھر آگے تابعین آ گئے، تابعین سے تبع تابعین آ گئے، آگے پھر اولیاء کاملین کی جماعت آئی. یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. نبوت کا دروازہ میرے اور آپ کے آقا پر آ کر بند ہو گیا. اب لاکھ کوئی کوشش کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے کلمہ اپنے مصطفیٰ کا پڑھا ہے. کوئی آ کر یہ تو کہہ دے کہ جناب پہاڑ میرے کہنے سے اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے گیا ہے، دلیلیں دے ہم مان گئے گے، کہیں تو ہو سکتا ہے، ہو گیا ہوگا. اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں فلاں جگہ پہ نقل کفر نباشد معاذ اللہ فلاں آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو ہم کہیں گے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ بے ایمان ہے، بس میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ رہا ہے. تو کوئی جو مرضی دلیلیں دے گا. مسیلمہ کذاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے اپنی نبوت چمکانا شروع کی. وہ کہاں جو ہے وہ سراج المنیر اور کہاں یہ چول قسم کا انسان. اس نے ہاتھ میں جو ہے وہ کھجور کی چھڑی پکڑی ہوئی تھی. بخاری کے الفاظ ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگا چلو ہم لڑائی اور جھگڑا ختم کرتے ہیں، ایسے کرو نا نبوت آدھی تو مجھے دے دو اور آدھی اپنے پاس رکھو. تو حضور کے پاس بھی آسا مبارک تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، آسا مبارک تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا تبسم فرمایا اور فرمایا تم نبوت کی بات کرتے ہو، یہ جو میرے ہاتھ میں چھڑی ہے نا، میں یہ بھی آدھی نہیں تمہیں دینا بلا رہا تھا. یہ میرے ہاتھ میں جو آسا ہے، یہ لاٹھی ہے، تم کہو نا کہ آدھی میں تمہیں دے دوں، یہ بھی گوارا نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا. چاہے جائے کہ تم میری نبوت میں کہہ رہے ہو، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا حبیب ان کو کہہ دو اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون سے سر پر نبوت کا تاج سونا رہے. اللہ یہ جتنے مرضی سونے بنے پھرے، فرمایا حبیب تیرے آگے تو کوئی سونا نہیں ہے، تیرے آگے تو یوسف جیسے سونے بھی خیرات مانگتے ہیں. صحابہ نے کہا کہ اللہ مارا قبلہ ہوا بعد ہم، حبیب آپ جیسا سونا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد دیکھا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بس بات ختم ہو گئی. اب یہ ذمہ جو تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس کے رسول کی طرف بلانا، قرآن کی طرف بلانا، شرک سے لوگوں کو بچانا، یہ سلسلہ صحابہ سے چلتا چلتا اولیاء کاملین تک پہنچا. اور ایک بات یاد رکھنا، اولیاء کا انکار کرے کوئی کہ میں سرے سے کسی ولی کو مانتا ہی نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ دادا صاحب کو یا بابا فرید کو یا حضرت بابا بلے شاہ کو، نہیں، یہ کہہ دے کہ ولی ہے ہی، ان کا جسم ہے ہی نہیں ہے، یہ تو من گھڑت بات ہے، تو یہ کافر ہے بندہ، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اکرام علیہ رضوان کا
جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے. صحابہ کرام صحابیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی بھی ہیں. ہاں، نبی منصب نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی بھی ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہی تمہارا ولی ہے. فرمایا سب سے پہلے ولی میں خدا ہوں. ہاں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس کے بعد میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے. اللہ فرمایا والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، وہ زکات بھی دیتے ہیں. کب؟ وَهُمْ رَاکعُونَ، نماز کی حالت میں. جب وہ رکوع میں ہو تو کوئی آ کر ان سے کچھ مانگ لے تو وہ رکوع کی حالت میں ہی دے دیتے ہیں. فرمایا وہ بھی اللہ کے ولی ہیں. یہ ہے کلمہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کی شان میں نازل ہے. ہاں، تو ولایت کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ قرآن کی نص قطعی میں آ گیا. حضرت سلیمان بن داؤد علیہ نبی علیہ السلام، آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا مجھے ہدہد نے پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے کہ ملکہ بلقیس میرے بالکل قریب آ گئی ہے، اور کوئی ہے تم میں سے جو اس کے یہاں پر آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر لے آئے. قال عفریت من الجن، ایک عفریت جن، کیونکہ آپ کے زیر تابع تھے جن بھی، پریاں بھی، ہوا کی مخلوق بھی، زمین کی سارے جتنے بھی ہیں، پوری روئے زمین پر آپ نے حکومت کی ہے. وہ جن فوراً کھڑا ہو کے کہنے لگا حضرت میں لاتا ہوں. ہاں، کب؟ فرمایا آپ یہ بھی مجلس برخاست نہیں ہوگی، یہ دربار لگا ہی ہوگا. آج کے دن کی یہ مجلس جاری رہے گی تو تخت یہاں پر آ جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں، آپ کا سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کی مجلس برخاست ہو جاتی تھی. آپ نے فرمایا نہیں، اس سے جلدی چاہیے. قرآن کہتا ہے قال الذی تحویہ من الکتاب. پھر آپ کی امت کا ایک ولی حضرت سیدنا عاصم برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے حضرت آپ اجازت دیں تو میں لے آؤں. فرمایا تو انسان ہے وہ جن ہے. کہا حضرت آپ اجازت دیں، بس آپ کی اجازت چاہیے. کیسے لاؤ گے اور کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا وہ 40 گز چوڑا ہے، 80 گز لمبا ہے، ہیرے اور جوہرات، سونا اور چاندی اس کا بنا ہوا وہ تخت، اور ملک سبا میں ہے، یمن کا علاقہ، وہاں پر پڑا ہوا ہے. تم کہاں پہ ہو؟ 2 ماہ جانے میں لگتے ہیں، 2 ماہ آنے میں لگتے ہیں، تو تم کہہ رہے ہو میں جن سے بھی پہلے لے آؤں گا. الذی یرتد الیک طرفک، آپ نے پلک نہیں جھپکنی. آپ کی نیچے والی پلک اوپر والی پلک سے ٹچ ہو کر ابھی واپس نہیں جائے گی. اس میں دیر لگے گی، تخت لانے میں دیر نہیں لگے گی. تخت پہلے آ جائے گا. اللہ غنی. فرمایا اتنا وزنی اور اتنا لمبا اور چوڑا. اس نے کہا انی علیہ لقوی امین، میں مضبوط ہوں اور امین ہوں، کوئی ہیرا پھیری بھی نہیں کروں گا. کوئی ہیرا اور جواہرات یا کوئی سونا اور چاندی اس سے اتار دو نہیں، حضرت منوان ایسے ہی لا کر پیش کر. اللہ ولی. اب وہ جو تخت پھر ہوا کیا؟ فلما را مستقر عندہ، آپ نے یوں دیکھا بس تخت یہاں پر تخت آپ کے پاس ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اس کے بارے میں محدثین مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ جناب عاصم برخیہ نے جو طاقت ان کے پاس تھی نا، روحانی طاقت، وہ نبی کا فیض تھا. وہ نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے. نبی کا فیض، نبی کی صحبت، وہ برکت تھی کہ وہ جن سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے، غائب بھی نہیں ہوئے، گئے بھی نہیں، وہاں پر کھڑے کھڑے یوں ہاتھ کیا اور آپ نے پہلے کر دیا جو قرآن نقل کر رہا ہے کہ آپ کی پلک یہ جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے گا. فرمایا وہ نبی کی صحبت کا اثر ہے.
मस्जिद नबी का मिंबर है, दीवारें हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, मकानात हैं, आबादियां हैं रास्ते में, और मेरे नबी का एक शागिर्द 1.25 लाख शागिर्दों में एक शागिर्द जिसका तारीख उमर के नाम से याद है। आप मस्जिद नबी के मिंबर पे बैठे बैठे जुम्मे का खुतबा दे रहे और ख्याल मकाम नहामद में जो हजरत सारिया की कमान में सहाबा ताबईन जंग लड़ रहे हैं काफिरों के साथ, उनके तरफ हो गया। आपने फरमाया, ओए सारिया, अगर तुमने पहाड़ छोड़ दिया तो दुश्मन तुम पर गालिब आ जाएगा, पहाड़ ना छोड़ना। लोगों ने कहा, हजरत आप जुमा पढ़ाते पढ़ाते किधर गए चले? फरमाया, मैंने नबी के दर में टुकड़े खाए हुए हैं। और दर के दर में टुकड़े खाने ना, सुहरी ने कहा था, जिन्ना तेरे दर दे टुकड़े खा ले आका, जिन्ना तेरे दर दे टुकड़े खा ले, गल कर देने वर्षों पार दी। ऐसे नहीं ये कमाल आ जाता, ये नबी की सोबत से आता है, ये नबी का फैज है। और मेरे नबी का आके फैज जो है वो औलिया में मुंतकिल होता हुआ होता है। हाँ, बीबी रोज जाके दरिया दजला के किनारे पे रोती है, रोजाना वहां पर जाकर सुबह से लेकर शाम तक का सुबह बहा कर जब शाम होती है तो वापस घर पे आ जाती है। ये 1 माह नहीं, 2 माह नहीं, 1 साल गुजर गया बीबी को इसी तरह। रोजाना चाहकर माँ है, एक माँ की ममता होती है, और फिर इकलौता बेटा हो और वो भी दूल्हा, वो भी आप नहीं, उसने सेरे बांधे हो, दूल्हा हो और उसकी बहू हो साथ, दूल्हा भी और पूरी बारात है। वो 12 साल तक माई इसी तरह दरिया के किनारे जाकर रोकर आंसू बहा के वापस आ जाती है। एक दिन एक शहजादे को जी में आई, चलो आओ मेरे अकीदत में, तो उठो जरा दरिया की सैर को चलते। आप गए, वुजू करने लगे तो देखा एक तरफ से रोने की आवाज आ रही है। आपने अपने एक इरादतमंद हजरत शेख अली बिन हैती रज़ियल्लाहु ताला, जिसके बारे में आपके नाम की इतनी तस्वीर है, हजरत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बिच्छू, भेड़, सांप, ऐसा कोई मूसी जानवर काट जाए, मेरी बात तवज्जो से सुनना, हाँ जी, सांप, बिच्छू, भेड़, कोई मूसी जानवर काट ले किसी को, 11 मरतबा पढ़ के फूंक मार दो, उसके जहर का असर ज़ायल हो जाता है, जहर रहता ही नहीं है। ये शान है खिदमतगारों की सरदार का। यही कहना है, अगिस्नी या शेख अली बिन हैती, अगिस्नी या शेख अली बिन हैती, अगिस्नी या शेख अली बिन हैती, अगिस्नी या शेख अली बिन हैती। ये 11 बार, और ये वो आपका इरादतमंद है, ये भी ज़हनों में रहे, हजरत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके वो इरादतमंद हैं, जब भी आंखें बंद करते थे मेरे मुस्तफा का दीदार हो। बगदाद की जामिया मस्जिद है, पीरों के पीर हजूर शहंशाह बगदाद जुमे का खुतबा दे रहे हैं, सामाईन बैठे हुए हैं, और कितने हैं? 70,000 का मजमा है, 70,000 का मजमा, जिसमें 400 उलमा, कितने? 400 उलमा आपकी तकरीर के पॉइंट लिखने के लिए कलम, दुआत और कागज लेकर बैठे हैं 70,000 के मजमे में। और कोई स्पीकर नहीं है, जितनी आवाज ये बंदा सुन रहा है उतनी आवाज आखिर वाला सुन रहा है, और किसी के कानों में वो आवाज दुखती भी नहीं है, इतनी मीठी आवाज है। आप जुमे का खुतबा देते देते अचानक मिंबर से नीचे उतरे, आसा को यूं रखा, मिंबर से नीचे उतर के अपने मुरीद के आगे जाके यूं हाथ बांध के खड़े हो। लोग हैरान हैं, आज पीर को क्या बना के मुरीद के आगे हाथ बांध के खड़ा हो। जुमे का खुतबा छोड़कर फिर आप थोड़ी देर के बाद वापस आकर मिंबर पर बैठ गए। लोगों ने
بعد میں پوچھا حضرت آج کیا معاملہ؟ فرمایا یہ میرا مرید جو ہے نا علی بن حیاتی، یہ جب آنکھیں بند کرتا ہے تو میرے نانا جی اس کے پاس آتے ہیں۔ آج جمعے میں اس نے آنکھیں بند کی، نانا جی آئے تو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں اتنا جو ہے وہ نواسا تو نہیں ہوں، میں نے ممبر کو چھوڑا، میں اپنے مرید کے آگے نہیں اپنے نانے کے آگے ہاتھ رکھا۔ آپ نے اپنے اس مرید سے فرمایا جاؤ نا ذرا اس مائی سے پوچھو کیوں رو رہی ہے۔ جا کر پوچھا، مائی نے یوں دیکھا، کہا چہرہ بڑا نورانی ہے، یہ اللہ والا لگتا ہے، شاید آج میرا رونا کام آ گیا۔ تو مائی اور روڑ کے دھاڑے مار کے رونے لگی، کہنے لگی اللہ والو خدا کے لیے میرا کچھ کرو۔ میں اماں کب کیا ہوا ہے، کب سے رو رہی ہو؟ کہا 12 سال بیت گئے۔ 12 سال بیت گئے۔ اسی کنارے پر ادھر سے آ رہی تھی بارات میرے بیٹے کی، ہاں، اور عین درمیان میں آ کر بھنور میں پھنس گئی، ساری بارات بھی یہاں پر دریا بلند ہو گئی، میرا بیٹا بھی، میری بہو بھی، یہ سارا پورے کا پورا جو ہے میں اس وقت کو یاد کرتی ہوں، اور صبح آتی ہوں اور شام کو چلی جاتی ہوں کہ شاید اب بھنور سے وہ کشتی باہر آئے، ماں تھی، شاید اب آ جائے، آج آ جائے، آج آ جائے۔ 12 سال گزر گئے۔ کہا ماں ٹھہرو، آ کر اپنے شیخ کو بتایا حضرت معاملہ یہ ہے، فرمایا چلو آؤ چلتے، آؤ چلتے۔ آپ آئے، آ کر اماں سے فرمایا مائی اب تیری مصیبتیں ختم ہو گئی، اب بتاؤ برات اسی طرح چاہتی ہو یا وہ جو ختم ہو گئے ہیں وہ مرا بھی قبول ہے، وہ مرا بھی تجھے قبول ہے؟ مائی نے یوں دیکھ کے کہا اتنا حسین چہرہ اور میں مرا ہوا بیٹا لے لوں؟ 12 سال کے بعد آئے ہو آج اور مجھے کہہ رہے ہو کہ مرا ہوا بھی قبول ہے؟ یہ کیسے ہو جائے گا؟ میں ایک ماں ہوں، ذرا میرے جگہ پر آ کر سوچو اور دیکھو تو صحیح نا۔ آپ نے یوں چلو بھر کے کیوں کیا؟ کشتی کنارے پر لگی، کشتی کنارے پر ہے، پوری برات اس میں ہے، دولہا میاں بھی ہے۔ مائی قدموں میں گرتی ہے، کہتی ہے حضرت آپ کون ہو؟ کوئی فرشتہ ہو؟ کون ہو؟ کہا ماں تجھے کیا لگے، تیری غرض پوری ہو گئی۔ یقین کریں آج کل کا پیر ہوتا تو کہتا یار ذرا سیلفیاں بناؤ، ذرا فیس بک پہ چھوڑ دیں، پتا چلے میں اتنی پاور والا ہوں۔ آپ نے فرمایا اماں تجھے کیا، تیرا کام ہو گیا چھوڑ۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ تو صحیح کون؟ کہا مجھے 11ویں والا بابا کہتے ہیں، مجھے شہنشاہ بغداد کہتے ہیں، کوئی مجھے جو ہے وہ پیروں کا پیر کہتا ہے، کوئی مجھے دستگیر کہتا ہے، کوئی مجھے محی الدین کہتا ہے۔ اب تو جس نام سے مرضی یاد کر لے۔ مائی کا بیٹا آپ کا مرید ہوتا ہے، آپ فوراً خلافت کی دستار سر پہ باندھ کے فرماتے ہیں سن لو من رعانی، میرے حضور شہنشاہ بغداد کا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا من رعانی، جس نے مجھے دیکھا، آپ فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت شیخ علی بن حیاتی تجھ پر کروڑوں سلام۔ آپ فوراً کہنے لگے حضرت اگر آج دریا رحمت جوش پر ہے تو ذرا اس کو اور وسیع کر دیجیے، ہاں، اور ذرا اپنا جو ہے کہ پیمانہ بخشش کا اور زیادہ وسیع کر دیجیے نا۔ آپ اس نانے کے نواسے ہیں جس نے سخاوت کے دریا بہا دیے، آپ ایسے کیوں کرے؟ آپ نے فرمایا اچھا چلو من را
شیخ علی کنہتی یوں ہاتھ باندھ کے ابھی کھڑے ہیں, پیچھے نہیں ہٹے, یوں. آپ نے فرمایا اچھا آگے اس دیکھنے والے کو جس نے دیکھا وہ بھی جنتی ہے. آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے, آپ نے پھر دیکھا میرا مرید ابھی راضی نہیں ہے, فرمایا اچھا آگے اس دیکھنے والے کو جس نے دیکھا وہ بھی جنتی ہے. 7 بار آپ نے فرمایا, کتنی بار؟ 7 بار. آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا, آگے میرے دیکھنے والے کو دیکھا, آگے اس دیکھنے والے کو, آگے اس دیکھنے والے کو, آگے اس دیکھنے والے کو, آگے اس دیکھنے والے کو. فرمایا 7 واسطوں سے جس نے میری زیارت کی وہ جنت میں جائے. جس سمت اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, پڑ گئی جس پہ محشر میں بخش آ گیا. اللہ. اب 7 بار کہنے کے بعد حضرت نے ہاتھ چھوڑ دیے. فرمایا راضی ہو؟ کہا حضور راضی. اللہ. اور سب سے پہلے آپ کے خلیفہ وہی ہیں حضرت شاہ اللہ گجراتی, یہ گجرات میں جن کو ہمارے وہ ادھر دولے شاہ کا چھوا وہ ایسے کہتے ہیں نا, سب سے پہلا سیدنا غوث اعظم کے مرید اور خلیفہ وہ ہے حضرت شاہ اللہ گجراتی نے 300 سال زندگی پائی ہے. 300 سال. آگے ان کے خلیفہ حضرت منور الہ آبادی 500 سال پر مبارک ہے. آگے ملا حسن رامپوری 300 سال آگے ان کی عمر مبارک ہے. کمال ہی ہو گیا. سیدنا شہنشاہ بغداد اپنا فیض کیسے آگے پہنچا دے. سید اظہار اشرف, آگے سید مختار اشرف. جناب حضور شہنشاہ, یہ اعلان ایسے نہیں ہو جاتا. ہاں, یہ اعلان تب ہوتا ہے جب پیچھے کوئی پاور ہو. ابن جوزی اپنے وقت کا بہت بڑا محدث ہے, بہت بڑا محدث. یہ علماء جانتے ہیں اس کو کہ کتنا بڑا محدث ہے, بہت بڑا. لیکن وہ صوفیوں کے بھی تھوڑا سا خلاف تھا. اور اس کا ایک چاہنے والا وہ مرید تھا حضرت شہنشاہ بغداد کا. وہ ادھر بھی آتا شہنشاہ بغداد کے پاس بھی, ادھر سے بھی کچھ سبق حاصل کرتا اور پھر ادھر چلے جاتا, ادھر اپنے پیر کے پاس بھی جاتا اور ان کے پاس بھی آتا. ایک دن ابن جوزی درس دے رہے تھے تو وہ صوفیوں کے خلاف بات کرنی شروع کر دی. وہ سنتے رہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام. جب محفل اینڈ پہ ہوئی تو اس نے کہا حضرت آپ ذرا ادھر بغداد میں بھی ایک صوفی ہے, اس سے ملاقات تو کرو. اس کے ذہن میں تھا کہ صوفی قرآن اور حدیث سے فارغ ہوتا ہے, اس کو قرآن اور حدیث کا کوئی علم نہیں ہوتا, وہ صرف پھونکے مارنے والا ہی پیر ہوتا ہے, ہاں یا نذرانے دینے والا پیر, اور کوئی نہیں ہے. وہ شریعت کی شین سے بھی واقف نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا ذرا آؤ تو صحیح, ذرا میرے پیر سے ملاقات تو کرو. آپ نے کہا چلو کسی دن چلیں گے. ایک دن گئے تو حضور شہنشاہ بغداد قرآن کا درس دے رہے. درس قرآن تھا. قاری نے ایک قرآن کی آیت پڑھی بس, اور آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی حضور شہنشاہ بغداد سے. ابن جوزی نے اس اپنے مرید سے کہا یہ مجھے آتی ہے, مجھے پتا ہے. آپ نے دوسری بیان کی تو اس نے کہا یہ بھی میرے علم میں. 11 تفسیریں حضور شہنشاہ بغداد نے ایک آیت کی بیان کی. تو ابن جوزی کہنے لگے مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے. پھر آپ نے جب 12ویں کی نا تو ابن جوزی نے کہا یہ نہیں میرے علم میں. 40 تفسیریں حضور سیدنا غوث اعظم نے بیان کی, ایک آیت 40, اور ہر اس کے مفسر کا نام بھی لیا, قائل کا نام بھی بتایا. ابن جوزی ہر بات پہ کہتا ہے اس کا مجھے نہیں علم, اس کا مجھے نہیں علم, اس کا مجھے نہیں علم. جب 40 بیان کر لی نا تو شہنشاہ بغداد فرمانے لگے اچھا چلو اب کال سے حال میں نہ آ جائے. اب کال سے حال میں آ جائے, بس اتنا کہنا تھا. تو آپ نے کہا لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا، بس اتنا کہا، جتنے حاضرین تھے نا وہ اب حال میں آ گئے، ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ابن جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، سر نیچے مارنا شروع کر دیا۔ جب کچھ ہوش آیا آپ نے کہا تھوڑی دیر کے بعد چلو اب حال سے پھر کال میں آ جاؤ۔ یہ کہا، اب سب پہ سامعین پہ وہ جو کیفیت تھی ختم ہوئی، تو وہ آپ کا جو ابن جوزی کا جو مرید تھا اس نے کہا حضرت، کہا نہیں وہ صوفی اور تھے، یہ صوفی اور ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ، امام حسن مجتبی مولا علی کے بڑے لخت جگر، نبی پاک کے بڑے نواسے، سیدہ زہرا کے بڑے بیٹے، تاجدار کرب و بلا کے بڑے بھائی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے لطف المعشوق اس کتاب کا نام ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے، جس میں آپ کا فرمان نقل ہے، ہاں جی یہ امام حسن مجتبی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے میرے ابا جان مولا علی نے فرمایا، بیٹا حسن تیری اولاد میں 9ویں واسطے پر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ سیدنا غوث اعظم باپ کی طرف سے حسنی ہیں، ماں کی طرف سے حسینی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ اللہ یار وہ بچہ جو بچپن میں ماں کے دودھ پیتے کے زمانے میں رمضان کا حیا کرے، اور ماں قرآن کی لوریاں دے تو پورا قرآن یاد کر لے دودھ پیتے ہوئے، اللہ جی کمال نہیں ہوگی اس ماں باپ کے اور اس بچے کے جس نے ایسے عالم میں ایسی پرورش پائی۔ اور ماں 40 درہم دے کے کہتی ہے بیٹا جاؤ اپنے نانے کا علم حاصل کرو جا کے۔ یار پیروں کا پیر ہے، ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہو رہا ہے، دودھ پیتے کے عالم میں رمضان کا حیا کرتا ہے، ماں پھر بھی کہتی ہے عالم بنو علم دین حاصل کرو، ادھر بڑے منکے ڈال لیں، ہاں بڑی ساری تسبیحات میں ہو، بڑے منکے ہوں تو جناب ہو بس یہ ہونا چاہیے، تو اس جیسا پیر ہی کوئی نہیں ہے۔ بھلا اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ گرمیوں اور سردیوں میں میرے مصطفیٰ نے کیسے فرمایا تھا کہ مرد کیسے استنجا کرے اور عورت کیسے کرے، اس کو یہ بھی نہ پتا ہو، اور پیر جناب بہت پہنچی ہوئی ہے۔ اور ماں یہ کہہ کے دے 40 دینار، بیٹا جو مرضی مشکل آ جائے جھوٹ نہیں بولتا۔ اور ڈاکوؤں کا سردار اسی وجہ سے وہ ڈاکے سے توبہ کر لے اور آپ کی ارادت مندوں میں شامل ہو جائے۔ یہ بچہ اس عمر میں ماں کا کہنا مانتا ہے تو میں اس کی اتنی نعمتیں کھا کر اس کا نام برباد ہو گیا۔ اللہ اور ماں یہ کہتے ہوئے اپنے سینے سے لگا کر الوداع کر رہی آخری وقت، فرمایا بیٹا اب تیری اور میری ملاقات قیامت کے دن نانے کے دربار میں۔ مانوان کیوں؟ کہا بیٹا میں تمہیں دین کے لیے بھیج رہی ہوں، اپنے نانے کا دین حاصل کرو، اب تم نے دین مکمل حاصل کر کے پھر جب آنا ہے تو تیری ماں چلی گئی ہو، اب تیری اور میری ملاقات۔ اللہ علی یار وہ بچہ کیسا عالم دین ہوگا کہ جس کو ظہر کے وقت عین میں داڑھی میں میرے مصطفیٰ فرمائے بیٹا لما تو کل لینا تھا، اس لیے اپنے لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں کرتا، تقریر کیوں نہیں کرتا؟ کہا نانا جان میں اجمی ہوں، یہ عربی ہے، میری جو ہے وہ لینگویج عربی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا افتح فمکا، چل ذرا منہ کھولنا۔ حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا منہ کھولنا میرا بیٹا، آپ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں ڈالا۔ ساتھ ہی مولا کائنات آپ کے دادا جان تھے، فرمایا چلو علی تم بھی اپنا خیر کرو۔ کہا بیٹا منہ کھولو، منہ کھولا تو
6 بار لابے دہن منہ میں ڈالا. حضرت علی نے 6 بار تھوک مبارک ڈالا. تو آپ کہتے ہیں میں نے کہا دادا جان آپ نے, نانا جان نے تو 7 مرتبہ, تو آپ نے 6 مرتبہ, یہ کیوں؟ 1 مرتبہ کم کیوں؟ فرمایا ادب مع رسول اللہ, حضور کا ادب کرتے ہوئے تاکہ برابری نہ ہو جائے. حضور کا ادب صرف ادب کے طور پر. میں نے ایک بار کب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر زہد الانبیاء جن کے بڑے نعرے لگتے ہیں حق فرید ہو یا فرید, دیکھو تو صحیح نا ان کے, وہ شیخ الاسلام ہوئے, اتنا پائے کا علم شیخ الاسلام. یار فاتحہ پڑھ کے پھونک مارے تو مٹی سونا بن رہی ہے, کھارے جو ہیں وہ پانی وہ میٹھے ہو رہے ہیں. اور آپ نے 50 گرام کم نبی پاک سے غذا کھائی, ایک چھٹاکی پنجابی میں جسے کہتے ہیں, 50 گرام کم. لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں ایسے نہیں ان کو زہد الانبیاء کہہ دیا گیا؟ ادھر پیر صاحب کو مرغ میں 1 ٹانگ کم آ جائے تو کہتے ہیں یہ 1 ٹانگ والا مرغ تھا, ادھر ہے نا بیوقوف, دوسری ٹانگ کدھر ہے اس کی؟ تو 50 گرام کم. مریدوں نے پوچھا حضرت یہ کیوں ہے؟ فرمایا ادبن مع رسول اللہ, حضور کا ادب کرتے ہوئے حضور جتنی نہیں کھائی کچھ کم کھائی ہے تاکہ مصطفیٰ سے برابری. وہ کیسا پیر ہے یار جو رمضان میں بھی روزے نہ رکھے؟ حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں 12 صفتیں یاد رکھنا جس میں 12 نشانیاں ہوں وہ پیر ہے, جس میں ایک بھی کم ہو وہ پیر نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں جس میں 12 خصلتیں ہوں وہ پیر کہلانے کا حقدار ہے, اور وہ اس مسند پہ بیٹھنے کا حقدار ہے, ورنہ اس کو پیر نہ کہو وہ پیر ہے ہی نہیں ہے. حضور وہ کون سی؟ فرمایا 2 رب کی شانوں کا مظہر ہو. اللہ تعالیٰ کی 2 شانوں کا وہ مظہر ہو. کون کون سی؟ ستار بھی ہو اور غفار بھی ہو. مثلا ستار کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کو چھپانے والا, اور غفار معاف کرنے والا. فرمایا کوئی مرید بے ادبی بھی کر دے تو اس کو سزا نہ دے, اس کو یہ نہ کہے کہتا یار بھی دو دے گا کیوں ہی دینی ہے, تینوں یہ سزا ہے, تینوں پتہ نہیں سی پیر نال گل کیویں کرنی ہے. یا یہ ایسا بھی نہ ہو کہ وہ ایک مرید کا دکھڑا سن کر دوسرے کے آگے باتیں بیان کرے اس کی, وہ آیا تھا وہ اس طرح کہہ رہا تھا, اب ایسی مصیبت میں پھنس گیا. یہ فرمایا بھائی پیر نے مرید نے تو پیر کو دکھڑا سنانا ہے, وہ پیر وہی ہے جو سب کے دکھڑے سن کے سینے میں سنبھالے, کسی کے آگے چل جائے. 2 رب کی شانوں کا وہ مطلب, ستار بھی ہو غفار بھی ہو, اپنے مریدوں کے عیبوں پر پردہ بھی ڈالے, اور کوئی گستاخی ہو جائے تو معاف بھی کرے. 2 نبی پاک کی صفتیں اس میں ہونی چاہیے. بس میں یہی بیان کر کے اپنے بیان کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. کون کون سی؟ فرمایا وہ شفیق بھی ہو اور رفیق بھی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 لاکھ صحابہ, ہر صحابی کہتے ہیں جتنا پیار حضور نے میرے سے کیا کسی سے کی جائے نہیں. ہر صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے سے حضور نے شفقت فرمائی, اپنی چادر بچھا دیتے تھے, اس کے اوپر سے آؤ. اللہ حاتم تائی کی بیٹی کہتی ہو کے آ رہی ہے, مصطفیٰ اپنی چادر دے رہے ہیں اس کے ساتھ. اتنے رحیم اور اتنے شفیق. فرمایا پیر کو بھی ایسا ہونا چاہیے. اور 2 حضرت ابو بکر صدیق کی صفتیں اس میں ہونی چاہیے. یہ حضور شہنشاہ بغداد فرما رہے ہیں, وہ صادق بھی ہو اور متصدق بھی ہو. صادق سچ بولنے والا, پیر ایسے نہ ہو پیر جی راتی کتے ہو تینوں نہیں پتا بیوقوفا ساڈی مدینے ہوندی ہے. نہیں 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 نہیں, حسین تو بڑا پیر کوئی نہیں. انہاں کربلا چ بھی پڑھیاں تے مدینے بھی پڑھیاں نے. انہاں مدینے پڑھ کے دسیا بھی حسین مدینے آ تے پھر بھی نماز نہیں چھڈی. کربلا چ پڑھ کے دسیا کہ حسین کربلا چ آ گیا تے نماز پھر بھی حسین نہیں چھڈی. اور بیوقوفا تینوں نہیں پتا سی راتی کتے تھا.
جھوٹ نہ بولے، پیر جھوٹ نہ بولے، اور متصدق اللہ غنی اگر سچ دی تلقین بھی کرے انہاں نوں بھی نہ اسے راہ تے لا دے بھی جویں میں میریاں جویں ہونیاں تہاڈیاں بھی ایویں ہی ہیں۔ اور دو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی نیکی دا حکم دے تے برائی تو روکے، انہاں نوں اے نہ کہ ہاں ٹھیک ہے تن کے رکھو سود دا کاروبار، ہاں دودھ وچ پانی پاؤنا تے اور زیادہ پا لیا کر، اے جڑے وادے ہون میرے ہی نے، اینج نہ کہے بلکہ انہاں نوں کہے بیٹا حلال اے کہ حرام اے۔ دو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی فرمایا بھکھیا نوں کھانا کھواوے، اے نا مریض اگے ہی بھکھا ہوے تے آ کے پیر کول پوے تے پیر اودی گل ہی نہ سنے، نہیں نہیں یہ تے خالی ہاتھ نہ اے فروٹ لے آیا تے نہ کوئی مٹھائی دا ڈبہ ہے تے نہ کوئی چھاپر ہے تے کول، اونے نے ٹھیک ہے تو اوتھے میں باہر 1.25 لاکھ واری بسم اللہ شریف دا ورد کر، میں ذرا جی چودھری صاحب دی گل سن لواں، وہ ادھر لا دیتا ہے کہ تو ادھر لگا رہو، تو خالی آئے ہیں یار کی، فرمایا نہیں بھکھیاں نوں کھانا کھواوے تے پھر آپ کی کرے رات ساری جاگے رب دے اگے، ہائے 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 اے نہ ہوے کہ جناب ہی ہو اور نہیں نہیں ساڈیاں ہوئیاں نے پیر ہری ٹھیوتاں نوں کر کے ستے، آپ نے فرمایا وہ پیر نہیں، پیر ہوئے جڑا ساری ساری رات رب دے اگے سجدے وچ پوے۔ یار میرے نبی تو بھی بڑا کوئی پیر ہے، آپ نے جو ساریاں نمازاں جماعت دے نال مسجد دے اندر پڑھیاں نے، امام حسین ساریاں جماعت دے نال خود جماعت کرواؤندے ہیں، پیچھے مقتدی ہوندے ہیں، اے کی گل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا دو مولا علی دیاں صفتاں اندے چ ہون، دو مولا علی دیاں بھی صفتاں ہون، اچھا 4 تے 11 دیاں ہو گئیاں، 2 2 8 تے 2 نبی پاک دیاں 10 تے 2 رب دیاں 12، اے 12 نشانیاں ہون گیاں تے پیر ہونا نہیں تے پیر کو نہیں، ہاں جی سال نہ ہونا تے جی ماشاءاللہ جی پیر صاحب یہ بڑی پہنچی ہے جی، صفائی ادھا ایمان ہے میرے نبی، حضور نے فرمایا اللہ بھی پاک ہے تے پاکاں نوں پسند کردا ہے، اللہ بھی سونا ہے تے سونیاں نوں پسند کردا ہے، ہاں جی اللہ غنی۔ دو مولا علی دیاں صفتاں کیڑیاں کیڑیاں؟ آپ نے فرمایا ایک تے پیر صاحب علم ہوئے، اندے کول علم ہوئے بھی مریداں آن کے کوئی مسئلہ پوچھنا تے پیر والا نوں پتہ ہی نہیں، ہاں جی پیر درس قرآن دے وے، پیر درس حدیث دے وے، پیر منبر تے بیٹھ کے خطبہ دے وے، ہاں جی اللہ غنی فرمایا وہ پیر ایک تے صاحب علم ہوئے تے دوسرا جڑی گل کر لوے علی طرح تے ڈٹ جاوے پھر آکھ دے، اے نہ کہ نہیں اچھا اے تے چودھری صاحب نوں گل بڑی بھڑی لگی تے اگلا لنگر سال دا انہاں دینا ہی کوئی نہیں، یہ کی بنے گا؟ نا 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 فرمایا نہیں، پھر وہ پیر نہیں، پیر ہوئے تو پھر مولا علی دی صفتاں بھی اندے جوڑ گئے۔ اللہ غنی اللہ تبارک و تعالی سانو سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔